فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عالم اسلام صلی علی محمد عالم اسلام اور مسلمین کی سربلندی، کفر و نفاق کے نابودی، تمام مریضوں کی شفایابی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم بالخصوص قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل، ان کی عافیت دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور بار صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ تمام معزز مومنین کی خدمت میں بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باعث جو کل گزر چکے ہیں، اور بالخصوص قائم آل محمد ان کے فرزند گرامی کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بی بی کے صدقے میں آپ تمام کی دلی حاجت پوری فرما، دنیا میں ان کی زیارت، قیامت میں ان کی شفاعت خاص آپ کے شامل حال ہو۔ آغا صاحب نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، اب میری باری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں پاکستان میں جو چھوٹے جو طلبہ ہم جیسے وہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، وسائل نہ ہونے کے باوجود، تنہا نہ ہونے کے باوجود، انجمن کے پریشر کے باوجود علماء انجام خدمت دیتے ہیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، یہاں لاہور میں ابھی مجھے پتہ نہیں پتا سب کے تنہا کتنے ہیں انجام دے رہے ہیں۔ یہ بڑی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب علماء طلباء کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ جب میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کسی وادی میں نہیں جاتے ہیں نا، وادی میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سید کونین کی فضیلت کی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسی وادی ہے، ایک ایسا سمندر ہے، اقیانوس ہے جہاں پر انسان کی عقل ڈاں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ مختصر 3 آیت ہے، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مجھے نہیں خیال تھا، میں خود اقرار کر رہا ہوں، جتنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بی بی کی فضیلت ہے اتنے دشمنوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ میں 1-2 لکھ کے لیا، وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہاں سے میں نے اس کی جو نے کہ ہے تصویر لے کے آیا ہوں۔ مجھے نہیں خیال تھا بی بی کے بارے میں جو نے کہ دشمنوں نے کیا ہے، خصوصاً ان کتاب کو ان ممالک میں تقسیم کیا گیا ہے جہاں پر ہم جیسے لوگ نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم پاک انڈیا میں پہلے آپ کو عرض کیا تھا، پاک انڈیا کے مسلمان اور شیعوں کی دنیا الگ ہے، جذباتی ہے، بیدار ہے، ہوشیار ہے۔ ہم غریب ہے، 2 ٹائم کی روٹی بس ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دینی معاملے میں ہم جو نے کیا ہے ہمیشہ کیا ہے جنگجو ہے، واقعا جنگجو ہے۔ دینی طور پر ہم کیا ہے قسم کے جو نے کیا ہے چھوٹے طالبان ہے۔ باہر کی دنیا میں تقسیم کیا ہے، وہاں پر ایک مستشرق نے ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے، اس کو جو ہے نا ایک عربی نے ترجمہ کیا ہے، وہاں پر اردن میں عرب ممالک میں عرب کے لوگ ڈاکٹر صاحب وہاں پر تشریف رہے ہیں، پتہ ہے نرم مزاج سست مزاج کے لوگ ہیں، آپ سب بھی بہتر جانتے ہیں سست مزاج کے لوگ ہیں، انقلابی نہیں ہے۔ بیوی کے بارے میں بہت بڑے گستاخی کی ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ واحد سورہ ہے
دشمنوں کے مقابلے کے لیے خانہ کعبہ پہ کیا ہے، یہ سورہ کیا ہے، آیات ہے نا، آوازان کیا تھا. یہ صرف 3 مطالب نہیں تھے، یہ نہیں یہ بتانا تھا کہ میری بیٹی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. سب کو پتہ ہے وہ معلقات 7 جو خانہ کعبے پہ جو نے کہ ہے کمپٹیشن کے لیے، مقابلے کے لیے جو انہوں نے اپنی اشعار لٹکائے تھے، رسول مکرم نے کیا ہے سورہ مبارکہ عصر، سورہ مبارکہ کوثر جو ہے لٹکا دیے تھے. در واقع میں یہ فضیلت فاطمہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کیا. جس طرح دشمنان اہل بیت نے اہل بیت پر ظلم کرنے سے جو نے کہ کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اسی طرح انہوں نے خود قرآن میں پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. کس طرح ظلم کیا قرآن پہ، اہل بیت کو شہید کر کے، ملک بدر کر کے، جلا وطن کر کے، زندانوں میں ڈال کر، قیدی کر کے، نظر بند کر کے ظلم کیا. اسی طرح قرآن پر کیا ہے دشمنان اہل بیت نے، دشمنان اسلام نے غلط تفسیر کر کے، غلط معنی کر کے، غلط تعویل کر کے، غلط مصداق ڈھونڈ کے قرآن پہ کیا ہے ظلم کیا ہے. جس طرح باقی آیات میں ظلم کیا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. کس طرح ظلم کیا ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر اسرات، آپ کو شہرت دی ہے، آپ کی جو امت کی تعداد زیادہ ہے. یہ نہیں مفسرین نے کیا لکھا ہے، آپ کو آپ کی امت زیادہ ہے. خیر کثیر سے مطلب کوثر سے مراد آپ کی امت کیا ہے زیادہ ہے، یعنی آپ کے چاہنے والے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی شہرت زیادہ ہے. ہاں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کثیر کا مطلب یہ اولاد، امت جو ہے نا یہ واحد امت ہے جو رسول اللہ کی اولاد میں شمار ہوتی ہے. صحیح بات ہے جی، میں نے پڑھا. صحیح بات ہے جی. آپ انہوں نے پیچھے کیوں نہیں دیکھا؟ کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر. حالانکہ 3 آیت ہے، تیسری آیت بتا رہی یہاں پر چونکہ پیغمبر کے 2 بچے ڈر کیا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم سلام اللہ علیہما. تو دشمنوں نے کیا ہے تانا دیا، ہمارا پیغمبر ہیرو ہے دنیا کا، ایک یتیم سارا دنیا کا کیا کر رہا ہے، ہاں مقابلہ فرما رہے ہیں. ایک یتیم، کبھی بھی آپ بچوں، آپ کا اگر کبھی ہار نہیں مارنا. آپ کسی کی مشاہد اولاد نہ ہو، کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے بھائی نہیں ہے، کوئی اگر غربت میں ہے تو ہار نہیں مارنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے کیا ہے زندگی میں رسول اسوہ حسنہ ہے. ایک یتیم پوری دنیا پر جو ہے کہ اپنی حکومت چلا سکتے ہیں، کیا تم اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ کیا تم اپنے معاشرے کو نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ کیا تم اپنے جو ماحول کو پر حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. لیکن کیا چاہے، جب آپ ہمت کریں آپ کے پیچھے خدا کی طاقت آئے گی. جب خدا کی طاقت آئے گی تو کیا ہے آپ کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کیا ہے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. یہ خدا کی طاقت کے مقابل میں کیا ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے. شاعر فرماتے ہیں نا، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. صلوات پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہے، کتنے نعمتیں دی ہے. کسی نعمت کے مقابلے میں ان حضرت سے کوئی مطالبہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کریں. اس نعمت کے مقابلے میں آپ بلکہ نماز زیادہ پڑھنے کی وجہ سے فرمایا کہ آپ نماز کم پڑھا کریں. لیکن جب بیوی کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے طرف تو نہیں جواب دیتے ہیں کہ برائی کا جواب برائی سے دے دیں، دستے دے دیں. لوگوں نے تانا دے دیا تو کیا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر غمگین ہوئے، پیغمبر کے دل آزارے ہوئے، لیکن پیغمبر نے کیا ہے جواب نہیں دیا. اللہ نے خوشخبری سنائی، انا اعطیناک الکوثر. ایک نہیں،
اگر آپ کے 2 بچے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم آپ کو کوثر عطائیں گے، کوثر عطا کریں گے، اس کا انعام کیا ہوگا؟ فصلی. یہ عربی زبان میں جو فا ہوتا ہے پہلے بتایا تھا، من کنت مولا ہوں فاذا علی مولا. ٹھیک ہے جی، جس کا میں مولا ہوں اس کا فوراً بعد علی مولا ہے. یہ میں عربی زبان میں 3 چیزیں ہیں، ایک واو جسے اردو میں کہ عطف کے لیے، عطف کا مطلب ہوتا ہے اور. اردو میں دو لفظ ہے، بی اور عطف کرنے کے لیے، یعنی میں بھی آیا، شاہ جی بھی آئے. اور عربی میں 7 الفاظ ہیں، ان میں سے کیا ہے 3 سیم کا معنی دیتے ہیں، واو، فا، ثم. واو میں ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ ہو سکتا ہے میں اور شاہ جی ایک ساتھ آیا ہوں، ہاں ساتھ آئے ہوں آگے پیچھے ہوئے بغیر. فا آتا ہے، ترتیب ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہوتا ہے، یعنی پہلے میں آیا، اس کے بعد جو بلا فاصلہ کیا ہے شاہ جی آئے. اچھا جی، سما ہوتا ہے، ترتیب میں بھی ہے، فاصلہ بھی ہے. اللہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اس کے شکرانے میں سب سے پہلے کیا کریں؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ فصلی، نماز پڑھو. کچھ لوگوں کو سستی ہے تو سستی کی دوری کے لیے صلوات پڑھ لیجئے، اللہ محمد علیہ. تھوڑا آگے آ جائے نا، آج پتہ نہیں مومن تھوڑا سا کم ہے. جی فصلی، نماز پڑھیں. ہمارے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، ایک درس. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس محفل سے درس لینا ہے، قرآن کی ہر آیت سے، حدیث کے ہر لفظ سے ہم نے کیا لینا ہے؟ سبق لینا ہے. ہماری پالیسی یہی ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں قرآن پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں نکال دیں. اگر کوئی آپ اپنے مرحومین کے نام پہ قرآن پڑھواتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو 100 طلباء کو لا کے، 40 طلباء کو لا کے پڑھنے سے بہتر ہے آپ سورہ حمد کو پڑھ لیجئے قبر پہ جا کے، اس کو سمجھ کے پڑھ لیجئے، یہی کافی ہے 100 قرآن سے. میں گارنٹی دیتا ہوں، میں قسم کھا کے آپ کو کہہ سکتا ہوں، جو نے کہ ہے آپ سورہ حمد کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ کے ہدیہ کریں، 100 قرآن سے وہ سورہ حمد کیا ہے؟ بہتر ہے. قرآن سمجھنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اسی طرح دین کرنے کی چیز نہیں ہے، دین سمجھنے کی چیز ہے. ہم دین کو کیا کرتے ہیں جناب علی؟ آرٹیفیشل جو کیا ہے، جسے باہر کی دنیا میں وہ ہے سسٹمک ہے چیزوں میں، یہ انجام دیتے ہیں. یہ دین ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جماعت میں شرکت کرتے ہیں، لیکن جماعت میں نمازوں کو، نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے. جب نماز کا ترجمہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں یار؟ نماز کا مطلب ہوتا ہے آپ اور اللہ کے درمیان کنیکشن. مثال کے طور پر میں آپ کہتا ہوں، وہ سوئچ میں وہ ڈالا ہوا ہے، ہاں پلک ڈالا ہوا ہے، ڈالا تو ہوا ہے لیکن ادھر لائٹ نہ آئے. اسی طرح ہے، ہم ہاں سوئچ میں فٹ ہو جاتے ہیں، نماز میں آ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن کنیکشن نہیں ہے. کنیکشن کب آتا ہے؟ آپ خوش نہیں ہیں. نماز کے بعد بھی اگر ہم خوش نہیں ہیں، گھر جا کے جو نے کہ ہے ادھر ادھر جاتے ہیں، معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، بدزبانی کر دیتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نماز کا اثر خود قرآن کو اللہ خود فرما رہا ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً نماز برائی سے روکتی ہے، فحشا سے روکتی ہے. اگر نہیں روکتے ہیں ہم، اس کا مطلب ہے نماز نے اثر نہیں دکھایا، وہ بٹن آف ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو کیا رس کر رہا تھا؟ اللہ کو پسند ہے، لہٰذا سب سے کیا فرمایا رسول سے؟ فصلی، فاطمہ کی عطا کے شکرانے میں نماز پڑھو. ایک کنیکشن اللہ سے. وانحر، اور قربانی کرو. آپ کو پتہ ہے نا، قربانی بکرے کی بھی ہوتی ہے، چتے کی بھی ہوتی ہے، اور اونٹ کی، باقی کو ذبح استعمال کرتے ہیں. ہاں چھوٹے جانور کو کیا بولتے ہیں؟ ذبح. یہاں پر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا؟ وانحر، نہر کرو. نہر کس کی ہوتی ہے؟ سب سے جانور جس کی قربانی ہوتی ہے وہ اونٹ ہے. فاطمہ کے لیے چھوٹی شخصیت نہیں ہے، فاطمہ کی سلامتی کے لیے ہم لوگوں کو راضی کرو قربانی دے کے، گوشت کھلا کے.
ہم مجھے راضی کرو. یہ اللہم صلی علی محمد فصلی. اتنا کنیکشن ہے. ہم مجھے راضی کرو. ہم جو نے کہ ونحر قربانی کر کے جو نے کہ ہے فاطمہ کی سلامتی کے لیے لوگوں کو خوشحال کرو. ونحر سب سے بڑی قربانی. اگر آپ یہاں سبق سیکھیں, اگر کسی نے بی بی کے کی جشن منانا ہے, پروگرام کرنا ہے, تو اس کو کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے. یہ خدا کی سنت الہی ہے. یہ سنت الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے یہ سنت برپا کی ہے کہ بی بی کے لیے چھوٹے موٹے اہتمام نہیں کرنا ہے. ہاں ونحر کیا ہے قربانی کرو. ٹھیک ہے نا جی. ہاں لیکن آپ کی بس پیغمبر کے شاید بس میں تھا تبھی تو کیا فرمایا جی ونحر. اگر آپ کے بس میں نہیں تو آپ حلوہ کھلا سکتے ہیں, حلوہ کھلائیں. اگر آپ کوئی مٹھائی کھلا سکتے ہیں تو کیا ہے مٹھائی تقسیم کریں. ان حضرت کے پاک ذات صلوات پڑھ لیجئے. جی جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عظیم ہستی چونکہ تاریخ میں ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں عوام کے جاہل رہنے میں علماء ممبر پھر بھی غلطی کس کی طرف آ جاتی ہے عوام کی طرف آتی ہے. آپ عوام ممبر پہ ان لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی 2-3 سالوں سے شروع ہوا ہے کہ علماء آتے ہیں. ملا ذاکر نے کیا جی خیبر و خندق کو جو نے کیا ہے سنا کے لوگوں کو کیا کر دی لہو گرما دیا. لیکن معارف سے کیا ہے خیبر و خندق کا اگر فائدہ ہے تو علی کمال ہے نا. علی کا کمال علی کی شجاعت ہمارا تو اندر تو نہیں آ سکتی ہے. اگر علی کی عبادت علی کی سخاوت علی کی جو نے کیا ہے ہاں علی کا صبر تو نہیں سکھایا لوگوں کو. ممبر سے علی کی شجاعت تو بتا دیا. لہٰذا کیا ہے پاکستان کے لوگوں میں کیا ہے لہو میں کیا ہے بہت گرمائش ہے. نعرہ حیدری نعرہ اللہ سب بڑا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. رسول اور مظلوم ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یو علی. علی کے شجاعت کو آپ کو سکھایا ہے ممبر سے, لیکن علی کے صبر کو چھوٹی جو کہ وہ سالن میں کیا نمک زیادہ ہوا جی بیوی کو 10 گالیاں سناتے جی. میں نے خود سنا ہے وہ اخبار میں ڈیلی آتے ہیں وہ دیور نے مار دیا. ہم سب فیملی والے ہیں نا اسے نہ رکھیں. دیور کو نن کو کوئی ایک حق نہیں ہے. بابی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ کھانا بھی نہیں پکاتے ہیں نا وہ بھائی کی بیوی ہے ہاں آپ کی بیوی نہیں ہے. کبھی بھی آپ اس کو جو کہہ کے ٹچ کرنا دور کی بات. میں آپ کو جیت سکھا رہا ہوں. ساس سسر کی ہاں بھی اس پہ لازم نہیں ہے اگر وہ کرتے ہیں ہاں. لیکن انسان میں اگر شعور ہے نا آپ اپنے اخلاق سے محبت سے اس کو چکرا سکتے ہیں کام لے سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اخلاق پیغمبر کے اخلاق دنیا میں پیغمبر نے حکومت کس طرح کی ہے اپنے اخلاق کریمہ سے جو نے حکومت کی ہے نہ کہ جو نے مار پیٹ کے. اگر مار پیٹ کیا ہوتا تو جو نے کہ ہے عمر کی حکومت ہوتی, عثمان کی حکومت ہوتی, معاویہ کی حکومت ہوتی, سفیان کی حکومت ہوتی. اللہ کا شکر سب مٹ گئے. اگر زندہ ہے تو کیا ہے مظلوموں کی دنیا زندہ ہے باقی سب کیا ہے ختم ہو گئی. لہذا کیا عرض کر رہا تھا میں یہ اختیار آپ کو نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا قربانی. ہاں احسن جزاک اللہ. علماء نے آپ کو صبر نہیں سکھایا یار ہمارا اندر صبر نہیں ہے. علی نے جنگ کم کی ہے صبر جنگ کتنے کی ہے خیبر و خندق انہوں نے بدر احد کچھ سال. صبر کتنے سال کیے ہیں چھوٹے موٹے صبر دور کی بات ہے. 25 سال گوشے نشینی میں. علی کی طاقت بھی ہے ذوالفقار بھی ادھر جو نے کیا ہے تیار ہے سب کچھ ہے. لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے امام نے کیا کیا جی صبر فرمایا. علی کر سکتے تھے. علی اتنا پاورفل ہے. علی ابھی شہادت کے 14 سال بعد آپ کی مشکل کیا ہے یا علی کہنے سے حل ہو جاتی ہے تو کیا اس وقت حل نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے. لیکن علی نے صبر کیا. آپ کیا ہیں
صبر کیا. ہمیں بھی سکھاتے ہیں جب آپ کو مشکل آ سکتی ہے, یہ دنیا مشکلوں کا نام ہے, مشکل آ سکتی ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہے؟ صبر. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم. اللہ خود سلام. میں کہ حیران ہوتا ہوں کہ فرشتے سلام بھیجتے ہیں نا, فرشتے سلام کرتے ہیں لوگوں کو. یہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں السلام علیکم ڈائریکٹ. قرآن بڑا مزہ آئے گا آپ کو یار, چونکہ ہم قرآن کی معانی مطالب سے واسطہ نہیں ہے, ٹھیک سمجھ نہیں آتا, مزہ نہیں آتا ہے. حد تک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بھیجا, کس کو؟ جبرائیل کو سلام بھیجنے کے لیے. کیا فرمایا رسول کو؟ خود کس نے سلام بھیجا؟ اللہ کا سلام جبرائیل لے کے آیا. یقرئک السلام, حدیث ہے قصہ میں. ادھر کیا فرمایا؟ جب آپ جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی آواز سنیں گے اس مبارک انو سے, سلام علیکم بما صبرتم. اے صبر کرنے والو تم پر کیا ہے؟ سلام ہو. کتنا مزہ آئے گا اس کو, کتنا مزہ آئے گا. اس لیے کہتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, ان رحمت اللہ قریب من المؤمنین. اللہ کی رحمت مومنین کے قریب ہے. قریب کا مطلب یہی ہے انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہونا, آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں, ایسی رحمتیں آپ کو عطا فرمائیں گے کہ وہ وقت کیا ہے؟ قریب ہے. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے انسان کو نصیب ہوگی. صلوات پڑھ لیجیے. اچھا جی, فاطمہ اتنے عظیم ہستی ہے. کتنے عظیم ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. جتنا بڑا آدمی بڑا ہوگا اس کے ہدیہ بھی کیا ہوگا جی؟ جس کو دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب خود جو ہے کہ شاہ صاحب جو ہے بڑی شخصیت ہے, میں ان کو کیا دے دوں جی جناب علی یہ پین آپ کو ہدیہ, یہ گستاخی ہے. یہ کیا ہے؟ میرے ممکن ہے میں اپنے سے محبت میں, لیکن شاہ صاحب کے لیے کیا ہے چونکہ اس پین کی, ہاں کبھی ہوتا ہے پین کی ویلیو ہوتی ہے, مطلب قیمتی. یہ 10-15 روپے کا جو ہے پین ہے, میں ان کو دے دوں تو کیا ہے, ان کو دے دوں تو کیا ہوگا, یہ ان کی گستاخی ہوگی. جتنا آدمی بڑا ہوگا, ہاں لیکن چونکہ میں چھوٹا ہوں, میں اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن ان کے شان میں کیا ہے, کیا ان کے شان میں کیا ہے, آپ میں کسی شان میں گستاخی ہے. یہ جو دینے والا جتنا بڑا ہوگا اس کا ہدیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. جو جس کو دیا جا رہا ہے اگر وہ بڑا ہے تو کیا ہدیہ اور بھی کیا ہو جاتا ہے. ابھی 3 لوگ ہیں یہاں پر, 3 چیزیں ہیں, ایک ہدیہ دینے والا, ایک ہدیہ لینے والا, ایک جو کیا ہے خود ہدیہ ہے. ہدیہ دینے والے کون ہے؟ ہدیہ دینے والا رب العالمین, عالمین کا پروردگار ہے. ہدیہ لینے والا کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اور ہدیہ کیا دیا جا رہا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین. یہاں پر نہیں فرمایا جو نے کہ چھوٹی موٹی ہدیت, لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی. ہدیہ بہت بڑا ہے, لہذا کیا فرمایا؟ فصلی لربک, اپنے پروردگار کے شکرانے میں نماز پڑھو, 7 لوگوں کو بھی کیا کرو؟ خوشحال کرو. فاطمہ آئی ہی لوگوں کے لیے ہے. فاطمہ آئی ہی کس کے لیے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے. فاطمہ کا کیا نام ہے؟ فاطمہ فاطمہ سے ہے, چھڑانا. خود کو اور خود کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاک ہستے ہیں, ان پر جنت حرام ہے, واجب ہے, جہنم کیا ہے؟ حرام ہے. ہم جسے لوگوں کے لائے ہیں, کیا فرمایا؟ فاطمہ نفسها وشیعتها عن النار, خود کو اور کیا ہے ان کے چاہنے والوں کو جہنم سے کیا ہے, آگ سے کیا ہے, چھڑانے والی ہے. وجہ تخلیق کائنات ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا, وجہ تخلیق کائنات. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا, کیا فرمایا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الافلاق, اگر کائنات کو خلق کرنا میرے منظور نظر نہ ہو تو کیا ہوگا جی؟ لما خلقتک,
میں اگر آپ کو خلق کرنا منظور نہ ہوتا تو میں کائنات کو کیا ہے لما خلقت الافلاق، میں کائنات کو خلق نہ کرتا. مثال کے طور پر ہم ایک ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر کسی کے بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ گھر بنائے گا؟ ہاں، چونکہ گھر میں رہنے والا کوئی نہیں ہے تو کیا ہے وہ جد و جہد بھی تک وہ تقدو بھی کیا ہے نہیں کرے گا. مکان کو فضیلت نہیں ہے، کس کو فضیلت ہے؟ کربلا کو فضیلت نہیں ہے. کربلا کو کب فضیلت حاصل ہوئے ہے؟ حسین ابن علی جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے تب سے کہ کربلا کو فضیلت ہوئے. نجف کو فضیلت نہیں ہے، جب سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ کے ذات کو درجوں نے کیا ہے تشریف فرما ہوئے تب سے جو نے کیا ہے فضیلت. مدینے کو فضیلت نہیں ہے، مدینے کو نبی کی وجہ سے کیا ہے بقی کی وجہ سے کیا ہے فضیلت ہے. اسی طرح مکان کو فضیلت نہیں ہے، مکان میں رہنے والے کو ہاں فضیلت ہے. مکین کو فضیلت ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، آپ کو اگر خلق کرنا اگر میری مشیت میں نہ ہوتا تو لما خلقت الافلاق، اس کائنات کو میں خلق نہ کرتا. اچھا جی، اگر اور آپ کو بھی ولولا علی لما خلقتک، آپ کو میں نے خلق کر دیا، اگر علی کو خلق کرنا میرے مشیت میں نہ ہوتا لما خلقتک، آپ کو بھی خلق نہ کرتا. چونکہ پیغمبر کا جانشین کس نے بننا ہے؟ کائنات کی تکمیل تک اس سلسلے کو جاری کرنا ہے. لما خلقتک، آپ کو بھی خلق نہ کرتا. ولولا الفاطمہ، اگر فاطمہ کو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو لما خلقتکما، نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. کیوں خلق نہ کرتا؟ فاطمہ کی وہ ذات ہے، نبوت اور امامت کو اتصال کرنے کا نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے. ہاں محمد محمد کی ذات میں بلندر صلوات اللہ محمد محمد. اگر فاطمہ نہ ہوتی نبوت کا سلسلہ ولایت امامت کیا ہے تسلسل ختم ہو جاتا. لہذا کیا ہے نقطۂ اتصال ہے. نبوت فاطمہ میں دو چیزیں ہیں، نبوت کا کنیکشن بھی ہے، امامت کا بھی کنیکشن ہے. جب سارے علماء پڑھتے ہیں دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ میں بس کرنے لگا ہوں، بس الہ بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جیسا اور کیا پڑھتے ہیں؟ وسر المستودع فیہا. یہ سب پڑھتے ہیں نا. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مولوی صاحب بھی کبھی پوچھا ہے؟ میرے دوستوں میں دس باندھ کر میں گزارش کرتا ہوں، جب بھی کوئی آپ کے جسم دماغ میں نہ آئے نا، قطرہ قطرہ دریا، یعنی 3 ٹائم آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں یا کم سے کم 2 دفعہ، ان میں سے آپ چھوٹے کریں جی یہ مثلا کیا ہے سر المستودع فیہا کیا ہے، تو سے بھی کوئی اور سوال. آپ یقین کیجئے 8-10 سال کے بعد آپ ایک بہترین عالم بن جائیں گے. میں کہتا ہوں آپ عالم بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں 15-20 سال سے مدرسے میں ہوں، 25 سال سے. کتنا پڑھتے ہیں دن میں؟ 5-6 کتابیں. آپ کتنے سال سے کیا ہے مجالس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں؟ آپ جاہل نہیں ہیں. ہم نے اپنے ذہن کو بنایا، ہم عوام ہیں، لہذا اس ذہن میں آپ نے پہلے سے بٹھائے ہوئے ہم نے کہ ہم عوام ہیں. عوام کیسے عوام ہیں؟ آپ اتنے محافل و مجالس میں شرکت کرتے ہیں تو اس گھنٹوں کو حساب لگائیں، پتہ نہیں کتنے جو ہے کہ آپ کو پی ایچ ڈی ہولڈر ہونا چاہیے. ایسا ہے نا، ہر محافل مجالس میں مختلف چیزیں سننے میں آتی ہے. ہم یہی پڑھتے ہیں نا، طلبہ کیا پڑھتے ہیں جو اسکول کالج میں جاتے ہیں؟ کالج میں جانے والے کتنے ڈیلی کلاس لیتے ہیں؟ 2-3 کلاسیں. 15-20 سال کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پی ایچ ڈی ہولڈر ڈاکٹر صاحب ہیں. آپ 40 سال سے آ رہے ہیں، 50 سال سے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم عوام. کیسے عوام ہے بھائی؟ عوام نہیں ہے. آپ حساب ابھی موبائل لے کے آپ حساب کریں. آپ یعنی کہ دن میں مثال کے طور پر میں نے کل کسی کو بتایا تھا پرسوں، اس نے کہا عوام ہے. میں نے کہا آپ کی ایج کیا ہے؟ اس نے کہا 50 سال.
اچھا 50 سال میں چلو آپ 10 سال کو چھوڑیں، 10 سال تو آپ شعور نہیں تھا، 40 سال، 40 میں وہ بھی نکالیں 35 سال، 35 سال میں باقی چیز کو چھوڑو، چار معصومین کی اچھا جی ولادت 14 ولادت 13 شہادت 27 ہو گئے جی محرم کے 10 دن. میں نے کہا کم کر کے کتنے بن کے 2000 کیا کلاسیں بن گئے 2000 کلاسیں پڑھ کے انسان کیا ہے اپنے اتر پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر بن جاتا ہے. ہم 2000 سے زیادہ بھائی ماشاءاللہ پنجاب میں تو پنجاب المومن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، بڑے دل والے ہیں. آئے روز کسی نہ کسی محفل سے کیا ہے مجالس، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن مجالسوں کو بچھاڑ ہے، مجالسوں کا بچھاڑ ہے. کیا ہونا چاہیے؟ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے کہ ہر مسئلے سے آپ کو جو ہے کیا ہے آگاہی ہونے چاہیے. تو آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، یقیناً کس مسجد میں جاتے ہیں، کوئی مولوی ہوگا ایک مسئلہ پوچھیں، آپ کے نالج میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا. انسان کی قیمت علم سے ہے، انسان کی قیمت کیا ہے دانش سے ہے، معرفت سے ہے. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ چلا گیا، سوال کیا ہے ابن رسول مجھے تھوڑا دے دو، کیا ہے مجھے تھوڑا سی کیا ہے میری حاجت ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے دیتا ہوں، میں سوال دیتا ہوں، سوال کرتا ہوں تو سوال کا جواب آپ کو انعام ملے گا. امام نے 3 سوال کیے، ہر سوال پہ کیا اس کو کیا ہے انعام دیا تھا. اس کے آبرو بھی رہ گیا اور اس کو علم کی اہمیت بھی بتا دیا ہے. علم انسان کی اہمیت اس کے معرفت پر ہے، جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کا اتنا کیا ہے مقام ہوگا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی، سارے علماء پڑھتے ہیں، آپ میں سے کسی نے ابھی تک مجھے یقین نہیں پوچھا ہوگا انشاءاللہ الرحمن. وسر المستودع فیہا، ایسا آپ کی دعا تھوڑی قبول ہوتی ہے. مولانا صاحب پڑھتے ہیں الہ بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. اس نقطے میں اتنا پاور ہے، یا اللہ فاطمہ کی صدقے میں، اس کے بابا کے صدقے میں، ان کے شوہر کے صدقے میں، ان کے بچوں کے صدقے میں، وسر المستودع فیہا، اس راز کے صدقے میں جو آپ نے فاطمہ میں رکھا ہے. وہ کون سا راز ہے؟ کسی نے کہا وہ راز قیامت میں کہ شافعی محشر ہے اس صدقے میں. کسی نے کہا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا ہے آپ کی وہ 11 اولاد کے صدقے میں جو زہرا میں رکھا نا. دنیا کی کوئی آپ بات نہیں دکھا سکتے ہیں جس میں کیا ہے، جس کے ایک بچہ جو نے کیا ہے. اسی لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. لوگ عیسائی لوگ کو تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا آسمان پہ ہے. مریم ایک نسبت سے کیا ہے، چونکہ ایسا بیٹا معصوم ہے، پیغمبر ہے، پیاری ہے، عزیز ہے، حرمت والی ہے، لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. زہرا کا والد بھی معصوم پیغمبر ہے، زہرا کا شوہر بھی امام ہے، زہرا کے 11 بیٹے کے بیٹے بھی کیا ہے معصوم ہے. مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. وسر المستودع فیہا. کچھ نے کہا چونکہ حضرت زہرا کے آخری بیٹے میں کائنات کی کامیابی، کائنات کی نجات اس کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات اس کے ہاتھ میں ہے. بڑا راز ہے نا وسر المستودع فیہا. لہذا اس راز کے صدقے میں اور بہت سارے چیزیں ہیں ابھی نمایاں نہیں ہوئے ہیں. واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے جتنے فضائل ہیں اگر بتائیں تو لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں گے. چونکہ عقیدے اگر آپ کی ظرفیت سے ہٹ کر ہو تو کیا ہو جاتا ہے، عقیدے خراب ہونے لگتے ہیں. لہٰذا جو کہ ہم بیان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیوی محشر کی اطاعت کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما.
پالنے والا ان کے صدقے میں ہم سب کے گھروں پر رحمتوں کے برکتوں کو نزول فرما، ان کے صدقے میں جن برادران خواہران کے رشتے کا مسئلہ ہے ان تمام کو رشتے ازدواج سے منسلک فرما، پالنے والے تمام مومنین مومنات کی مشکلات آسان فرما، ہم سب کا انجام بخیر فرما، تمام مومنین کے رزق و کاروبار میں بہت بہت ترقی عطا فرما، بالخصوص آپ تمام مومنین کے ڈاکٹر صاحب کے اور اسی طرح آپ جو مخیر ذرا خدمت انجام دیتے ہیں ان تمام کے علم میں، ایمان میں، رزق میں بہت بہت برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں رحمتوں کے برکتوں کو نزول فرمائے، ان کے اولاد کو اولاد بہترین اولاد قرار دے دے، پالنے والے ہم سب کو اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، نفرتوں کو کدورتوں کو حسادتوں کو ہم سب سے دور فرما، پالنے والے ہمارا مولا واقعی ہم زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے صدقے میں بی بی زہرا کے صدقے میں ان کے فرزند کے صدقے میں ہمارے دعاؤں کو مستجاب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوشی کے دن پھر بھی مرحومین ہمارے انتظار میں ہیں، تمام شہداء مرحومین حقداران، بالخصوص اپنے مرحومین ڈاکٹر صاحب کے مرحومین، شاہ صاحب کے مرحومین، آغا صاحب کے مرحومین، شاہ صاحب کے مرحومین، نصیر صاحب کے مرحومین، جو بھی خطا انجام دیتے ہیں ان تمام کے مرحومین کے نام پہ الفاتحہ مع السورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک